شروع کرتے ہیں یس سر. آج کا لیسن. یہ جو لیسن ہے الدرس الرابع، چوتھا لیسن، اس میں جو چیز بتائی گئی ہے، جو چیز سکھائی گئی ہے وہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. وہ فعل ماضی کی گردان ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کی اپلیکیشن ہوگی. صحیح ہے، تو شروع کرتے ہیں. اس کی ریڈنگ ہی ہوگی، آپ نے ہی ریڈنگ کرنی ہے اس کی. الدرس الرابع، چوتھا لیسن. یوسف اور ابراہیم کے درمیان میں یہ مکالمہ ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ابراہیم جو یوسف ہے نا، بلکہ ایک اور چیز پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. خال ان کسے کہتے ہیں، بلکہ خالہ کسے کہتے ہیں؟ خالہ، خالہ کسے کہتے ہیں جی؟ سر خالہ کو، جو خالہ، مدر کی سسٹر ہوتی ہے ہاں، اسے. مدر کی سسٹر کو خالہ کہتے ہیں. اور یہ عربی کا لفظ ہے خالتن. ٹھیک ہے، مدر کی سسٹر کو. اچھا، تو خالو کسے کہتے ہیں؟ اس کا مذکر خالو ہے سر نا. جو ان کے ہسبینڈ ہوتے، جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان ہاں، کے یہ خالہ کے. اس کا مذکر خالو ہے نا. تو عربی میں، اردو میں تو یوں ہوتا ہے. عربک میں جو خالتن کا مذکر ہے نا، خالتن، اس کا جو مذکر ہے وہ ہے، مذکر کیسے بنے گا؟ گول تا ختم کر دیں تو یہ مذکر بن جائے گا. یہ اصل میں خالتن بنا ہے، اس سائڈ سے میں لکھ دیتا ہوں. یہ اصل میں بنا ہے خالتن خالن سے. ٹھیک ہے، خالن. اس کے آگے گول تا لگا دیں، اسے مونس بنا دیں تو یہ خالتن بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس کا میننگ کیا ہے؟ امی کی بہن کو خالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور امی کے بھائی کو خالو کہتے ہیں، سوری خالن کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، یعنی ماموں کو، دوسرے الفاظ میں ماموں کو خالن کہتے ہیں. تو یہ مونس یوں بنا ہے. ہم اردو میں کیا کرتے ہیں کہ خالہ کے ہسبینڈ کو خالو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مونس کیسے بنا ہے کہ امی کے بھائی کو خالن کہیں گے، امی کی بہن کو خالتن کہیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ یس سر. ہاں، تو یہ ابراہیم جو ہے، یہ یوسف اور ابراہیم کے درمیان میں ڈائلاگ ہے. تو جو جو یوسف ہیں یہ ابراہیم کے خالو ہیں، یعنی خالو نہیں، سوری، میں اردو میں بول دیتا ہوں، اس کے ماموں ہیں، خالن ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. تو شروع کریں، عائشہ سے شروع کر دیتے ہیں. یوسف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آگے بھی میں نے پڑھنا بہن کا بھی. یا ایسا کریں، آپ دونوں پڑھ لیں. آپ عائشہ آپ یوسف بن جائیں اور نور ابراہیم کا رول نور پلے کر دیں. ٹھیک ہے، دونوں پڑھ لیں. اوکے سر. اوکے سر. ابراہیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پھر وبرکاتہ. نام نہ لیں، بے شک نام لینے کی ضرورت نہیں. اوکے سر. اوکے سر. اہلاً و سہلاً و مرحبا بکا یا خالی. ٹھیک ہے کیفا حالکا لا اللہ کا بخیرن. جی. یہ جو خالی ہے، جی اس کا مطلب کیا ہوا؟ سر ماموں. خالن، میرے میرے ماموں. میرے ماموں، ہاں، میرے میرے ماموں. ماموں. خالن پلس یا متکلم. یہ یا متکلم کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ جائے گی. اور ایک اور بات، دو زیر کیوں نہیں آئی، ایک زیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر متصل جب بھی کسی اسم سے جڑتا ہے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بناتا ہے. تو جو مضاف ہوتا ہے اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ تنوین نہیں آتی، ایک زیر ہوگی. تو خالی یعنی میرے ماموں.
جی ترجمہ کر دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خوش آمدید میرے ماموں، آپ کا کیا حال ہے؟ لال کا بخیر، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. لعلک کیا پڑھا ہے آپ نے؟ بخیرن، لال ٹھیک کا بخیرن، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے یا خیریت سے ہوں گے. ہے جی. الحمدللہ. این ابو کا یا ابراہیم. جی. اللہ کا شکر ہے. ہم، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تمہارے ابو کہاں ہیں اے ابراہیم؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ اس کی ترکیب نحوی کیسے ہوگی؟ سر الحمد جو ہے اس میں مبتدا ہے، اور ٹھیک ہے. للہ میں لی جو ہے وہ حرف جر ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ مجرور ہوگا، ٹھیک ہے صحیح ہے. اور یہ جار و مجرور مل کے خبر بنائیں گے. خبر ٹھیک ہو گیا. آگے جی. سر پڑھوں آگے؟ جی جی پڑھیں پڑھیں. آپ سے سوال پوچھا گیا ہے، بتائیں. ذهب ذهب الى السوق. جی وہ سوق سر بازار کو بولتے ہیں، مارکیٹ کو. ٹھیک ہے. وہ بازار گئے ہیں. اور ٹھیک ہے. سر الا اس میں حرف جر ہے، اور سو کی جو ہے وہ مجرور ہے، یہ دونوں مل کے خبر بنائیں گے. نہیں اور نہیں نہیں، ذهب سر یہ جی ذہبہ کیا ہے؟ پہلے تو دیکھیں جملہ سٹارٹ کس سے ہو رہا ہے. سر ذهب مبتدا آئے گا، اور یہ وہ ہے نا فاعل مستتر جو ہوتا ہے فعل واحد، وہ بولیں آئے گے. گا. سوری کیا بولیں گے؟ جی فعل سے جملہ اسٹارٹ ہو ہاں رہا ہے یہ نا، تو فعل ہے ذہبہ نا، فعل ہے. فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جی ذہبہ فعل ہے، الا جار ہے، اوکے سر. السوقی مجرور ہے بس. اوکے سر. ٹھیک ہے. اور اس میں جو فاعل ہے، فاعل مستتر ہے. جی ٹھیک ہے. فاعل مستتر یس سر. و تقدیرہ ہوا. ٹھیک ہے. فاعل مستتر و تقدیر ہوا. اوکے تقدیرہ ہوا بولیں یا نہ بولیں، فاعل مستتر ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اوکے سر. ٹھیک ہے. جی یوسف. وَأَيْنَ أُمُّكَ، اور تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ امک. أُمُّكَ. ہاں. ذهبت الی خالتی، وہ گئی ہیں خالہ کی طرف. زینبا، وہ میری خالہ زینب کی طرف گئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور سر اس میں وہی الی حرف وہ جر ہے، اور فرسٹ ون جو ہے وہ فاعل مستتر جو فعل ہے، اور خالتی مضاف اور مضاف علیہ یعنی میری خالہ. اور سر زینب کیا آئے گا؟ یہ آپ کے مائک میں شور آ رہا ہے. اب ٹھیک ہے سر. ہاں اب ٹھیک ہے. یہ ہوگا زینبہ جو ہے نا، یہ بدل ہے. یہاں پہ کس کا بدل ہے؟ الی خالتی یا ذہبت الی زینبہ. یہ دیکھیں ایک ہی بات ہے نا. یہ کہیں کہ وہ زینب کی طرف گئے ہیں، یا یہ کہیں کہ وہ خالہ کی طرف گئے ہیں، یہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی زینب کون ہے؟ وہ خالہ ہی ہے دراصل. تو یہ اس کا بدل ہے. زینب یہ خالہ کا بدل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس پہ زبر آیا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ مجرور ہو رہا ہے. مجرور حالت میں اس پہ زبر کیوں آیا ہے؟ سر کیونکہ یہ سر یہ غیر مبنی وہ منصرف ہے. ہاں کیونکہ یہ غیر غیر منصرف ہے. منصرف. ہاں، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پہ مجرور حالت میں زبر آتی ہے. تو یہ الا کی وجہ سے خالہ جو ہے نا،
خالہ اس کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، الا خالتن، اگر ہم اس کو الگ سے لکھیں نا، الا خالتن. اب کیونکہ یا بھی آگے یہ ہم نے آگے مضاف الیہ بھی لگایا ہے، تو یہ ایک زیر ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو پیچھے بچے گا خالتی. اب دیکھیں خالتی، یہ خالہ یہ مجرور ہے کس کی وجہ سے؟ الا کی وجہ سے. تو اس کا جو ہم بدل استعمال کریں گے نا، وہ جو بدل ہوتا ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہوتا ہے جس کا بدل ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ خالتی کا بدل ہے، یہ مجرور ہے، تو اس کو بھی مجرور ہونا ہے. اب مجرور کے لیے اس کے نیچے زیر نہیں لگتی بلکہ زبر لگتی ہے، اس پہ زبر آتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یس سر. ایک چیز جو میں نے ہم نے ایک ٹرم ہم نے پہلے نہیں پڑھی تھی، یہ تو ہو گیا بدل، ٹھیک ہے. اس کی اگر ہم ترکیب نحوی کریں پوری، تو یہ فعلہ کیا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے. اس میں فاعل کیا ہے؟ وہ مستتر ہے، و تقدیرہ ہی، ٹھیک ہے. پاؤ ہے. ہاں مستتر ہے اور اس کی تقدیر ہی ہے. آپ یہ بولیں یا نہ بولیں، میں بولوں گا تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھتا رہے یہ جملہ، و تقدیرہ ہی، ٹھیک ہے. تو الا جار ہے، خالتی یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ خالتی جو ہے یہ مضاف ہے، اور یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسے شارٹ کٹس ہم ایجاد کریں جو پورا ہمیں نہ لکھنا پڑے، کچھ لیٹرز لکھ دیا کریں اس کی جگہ پر، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. تو یہ مضاف الیہ ہے. اب زینب جو ہے یہ کیا ہے؟ بدل، ٹھیک ہے. یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس کا بدل ہے، ہم ایک اور ٹرم لکھتے ہیں. یہ خالہ کا بدل ہے نا، تو خالہ کو ہم مبدل منہ لکھ دیتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ مبدل منہ، یعنی اس کو اس سے بدلا گیا ہے، خالہ سے بدلا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ میں الگ یہاں سے واضح ذرا لکھ دیتا ہوں، مبدل منہ. کلیئر ہے؟ یس سر. یہ عربی لکھ کے نا میری اردو کی رائٹنگ بہت خراب ہو گئی ہے، بہرحال سمجھ آ ہی رہی ہوگی آپ کو، امید ہے. چلیں آگے. یوسف کون ہے؟ وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، اور تمہاری بہن کہاں ہے؟ نہیں، اخوا بھائیوں کو کہتے ہیں، جمع ہے اخوا. سر یہ جو تے آ رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اخن کی جمع ہے اخوتن، یہ جمع مکسر ہے. اخن اخوتن، اس کی دو جمع ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اخوان، اور ایک ہوتی ہے اخوتن، ٹھیک ہے. یہ اخوتن بھائی کی جمع ہے، بھائیوں کی، یا بھائی، تمہارے بھائی کہاں ہیں زیادہ. یس سر. جی ابراہیم. ذهبوا ذهبوا إلى الجامعة، وہ یونیورسٹی گئے ہیں. اس میں ذهبوا مبتدا آ جائے گا، الى حرف ابتدا نہیں جر ہے، اور جامعۃ مجرور. سر یہ وہ سوری فعل ہے اور فاعل مستتر ہے اس میں نہیں فاعل ہم مستتر کا. نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس میں فاعل واو ہے. ذہبا سر فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. ذہبو، آگے یہ جو واو ہے نا یہ فاعل ہے، سر ٹھیک ہے. فعل، جی فاعل، اور الا جار اور جامعاتی مجرور، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ پریکٹس ہو رہی ہے ہماری افعال کی، ٹھیک ہے، فعل کی پریکٹس ہو رہی ہے. پہلے مذکر آیا تھا، مذکر غائب، پھر مونث غائب آیا، اب جمع آ رہا ہے، جمع مذکر غائب. آگے دیکھیں اگلا سوال. وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، اور تمہاری بہن کہاں ہے؟ بہنیں،
پہننے کا. جی ذهبنا الى المدرسة وہ مدرسے میں ہیں. ٹھیک ہے. اختن اخواتن وہ مدرسے میں ہیں، وہ مدرسے میں مدرسے گئی ہیں، وہ مدرسے گئی ہیں، وہ اسکول، سوری مدرسے نہیں، وہ اسکول گئی ہیں. تو اس میں کریں ترکیب نحوی. سر الہ حرف جر ہے اور پہلے سے شروع مدرستی کریں نا. مجرور ہے اور سر ذهبنا. سر اس میں ذهبنا صرف فعل اور فاعل نہیں پتا سر. سوری. دیکھیں ایک بہت ہی سمپل سا رول ہے کہ جو فاعل مستتر ہوتا ہے نا وہ صرف ہوتا ہے ہوا اور ہیا میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فاعل مستتر نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی لفظ کی شکل میں سامنے ہوتا ہے. جیسے اوپر تھا واو کی شکل میں، جب جمع میں ہوتا ہے تو واو، جب مثنیٰ میں ہوتا ہے تو الف. ذہبا اس میں الف فاعل ہے، ذہبو اس میں واو فاعل ہے. ٹھیک ہے. آپ بے شک وہ جس سر لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا، پڑھا تھا، اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں آپ. ٹھیک ہے. تو ذہبنا میں نون یہ فاعل ہے. تو یہ رول یاد رکھیں کہ فاعل مستتر صرف دو میں ہے، وہ ہوا اور ہیا ہیں بس. تو سر پھر یہ نا اس میں فاعل آ جائے گا اور فرسٹ ون فعل آ جائے گا. جی جی. اوکے سر، تھینک یو. ذہب فعل، نہ فاعل. اب دیکھیں یہاں بھی آپ نے اس کو نا بولا ہے، یہ نا نہیں ہے، یہ نہ ہے. ذہب نہ جار مجرور. تو یہ اس کی ترکیب نحوی ہے. ابھی اس میں وہ فاعل اس طرح یہ پراپر جملہ فعلیہ ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہی لیکن پراپر نہیں آ رہا. نیکسٹ لیکچر سے، نیکسٹ لیسن جو ہوگا اس سے یہ پورے جملے فاعل بھی اور مفعول بھی آنا شروع ہو جائیں گے. جی آگے. جی اما ذهبت الى مدرسے کی طرف آج. آپ کی آواز بند ہو گئی تھی، دوبارہ پوچھے سوال. اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کیا اما، نہیں تم ہاں گئے مدرسے کی طرف آج. یہ اس کو اما نہیں پڑھیں گے، اما. اما ذهبت الى اما المدرسة اليوم، کیا آج تم مدرسے کی طرف نہیں گئے. اب دیکھیں ذہبت، سوال کیا ہے؟ ذہبت تم گئے، کیا تم نہیں گئے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نہیں گیا، یا میں گیا تھا، یا میں نہیں گیا، جو بھی. تو میں ہوگا نا، میں. تو میں کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ فعل تو. ذہب تو. ٹھیک ہے. جی جواب دیں اس کا. بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. کیوں نہیں ذهبت میں گیا تھا، ورجعت اور واپس آ گیا تھا، بعد الحصة کچھ حصے کے بعد، یہاں پہلے. حصہ پہلے کہتے ہیں. جی جی پیریڈ. جی سر. اوکے سر، پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گیا تھا. اور یہ اولا ہے، اولا، اولا نہیں ہے. اولا الگ لفظ ہے، اولا. اولا الگ لفظ ہے. اوکے سر. ٹھیک ہے. تو بلا. جی سر. اب دیکھیں یہ سوال ہم نے دیکھا تھا، جب سوال نگیشن میں ہو، منفی انداز میں سوال ہو، تو اس کا جواب اگر پازیٹیو میں دینا ہو تو بلا بولتے ہیں. کیا تم نہیں گئے؟ بلا کیوں نہیں، میں گیا تھا. ورجعت اور میں واپس، پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گیا. جی لماذا رجعت. اچھا اس سے سر اس پہلے، کا لماذا کا ہاں وہ میں بتاتا ہوں. ذہب تو فعل، ذہب فعل، تو فاعل، یہ واو کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ سر حرف عطف. حرف عطف. حرف عطف ہوتا ہے. اور رجع فعل، دوسرا فعل آ رہا ہے، تو فاعل. ٹھیک ہے. بعد، یہ کیا چیز ہے؟ حرف عطف. حرف عطف ہوتا ہے. اور رجع فعل، دوسرا فعل آ رہا ہے، تو فاعل. ٹھیک ہے. بعد یہ کیا چیز ہے؟
آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ پتہ ہونا چاہیے. سر وہ ظرف والا تو نہیں ہے جو ظرف زمان اور بالکل مکان ہے؟ بالکل، یہ ظرف ہے، یہ ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے، تو بعد حصتی، اب دیکھیں یہ حصتی ہے نا، تو یہ ظرف اور یہ مضاف الیہ. آپ کو پتہ ہے نا ظرف مضاف الیہ کے مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی آتا ہے، کبھی اکیلا بھی آ سکتا ہے. دیکھیں جیسے یہ اوپر ہے نا الیوم، الیوم یہ بھی ظرف ہے، یہ ظرف زمان ہے لیکن یہ اکیلا آیا ہے. ٹھیک ہے، تو بعد یہ مضاف الیہ اس کے ساتھ آتا ہے. تو حصتی، اب یہ حصتی کیوں مجرور ہوا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، ظرف کے بعد مضاف الیہ ہے. تو اولا، الاولا، یہ بھی یہ کیا ہے؟ الحصۃ الاولا، پہلا پیریڈ. یہ کون سا کمبینیشن بن رہا ہے؟ الحصۃ الاولا. سر یہ مضاف اور مضاف علیہ والا تو سسٹم نہیں ہے امین کے مرکب فکرہ. ہے تو مرکب ہی لیکن سر مضاف ابھی مضاف الیہ نہیں ہے. سر نہیں کہیں گے. صفت موصوف تو نہیں ہے؟ صفت موصوف. ٹھیک ہے، یہ عدد معدود بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، عدد اور معدود، کیونکہ یہ اول ایک منٹ، یہ کیونکہ مؤنث ہے حصتی، اس لیے اول کی جگہ ہم نے اولا لگایا ہے. اول کا مثنیٰ ہے اولا، مثنیٰ ہے، مثنیٰ نہیں مؤنث. ٹھیک ہے، اول کا مؤنث ہے اولا. الحصۃ الاولا، یہ صفت اور موصوف ظاہر ہے وہ جو کمبینیشن ہے صفت اور موصوف کا ہی بنے گا. لیکن یہ مجرور کیوں نہیں ہوا؟ یہ اگر مجرور ہے حصتی تو یہ مجرور نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، وہ الفاظ جن کا اختتام الف مقصورہ سے ہوتا ہے وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یس سر. مشکل سے بول رہی ہیں، لگتا ہے کہ کم کم آ رہی ہے. نہیں سر آ رہی ہے. اچھا، اچھا جی آگے چلتے ہیں. لماذا رجعت، واپس کیوں آ گئے؟ لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں. اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. لماذا کیوں. جی سر میں نہیں پڑھنا جی جی آپ ہے. پڑھ لیجیے. رجعت لاننی مریض، میں واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار تھا. تو سر اس میں رجا جو ہے فعل تو فاعل آ جائے گا. لاننی اس میں یہ جو ہے حرف وہ انا آ جائے گا، حرف توکید و نصب جو ہے، اور یا اسم و انا اور مریض خبر و انا. لی انا، یہ لی انا جو ہے نا جی یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہے انا، ٹھیک ہے، ایک ہے انا. تو یہ دونوں تو ہیں، یہ انا تو من اخوات انا ہے لیکن لی انا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں لی انا بنا کیسے ہے؟ انا کے شروع میں حرف جر لگائے لی. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لی انا من اخوات انا ہے، بلکہ لی حرف جر ہے، انا یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انا جو ہے یہ من اخوات انا ہے، اور نی جو ہے نا یہ اسم انا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جلدی تو نہیں کر رہا زیادہ. نظر آ رہی ہے. یس آ رہی ہے. تو یہ اس طرح ہے کمبینیشن. ٹھیک ہے، آپ لی انا کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ من اخوات انا ہے، کیونکہ یہ من اخوات انا نہیں ہے، یہ انا کے ساتھ لی لگا ہوا ہے. تو لی انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لی انا کیونکہ.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ. تو اس کا ایک منٹ میں اس کو یہاں پہ ترکیب نحوی اس کے لکھ دیتا ہوں. لی جار اور یہ مجرور. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کیا ہے؟ من اخوات ان، اور یہ کیا ہے؟ اسم ان. ٹھیک ہے، اور مریض یہ کیا ہوگا؟ سر خبرو ان. خبر ان، سوری ان، خبر ان. تو یہ اب کمپلیٹ سینٹنس بن گیا ہے. رجعت لأننی مریض، میں واپس آ گیا کیونکہ میں بیمار تھا. یوسف. لا باس اذهبت الى طبیبی. سر اس کا کیا ہے؟ لا نہیں آگے یہ لا باس. بأس، یہ لا بأس یہ پورا ایک آپ کہہ لیں جملہ تو نہیں، یہ لفظ ہمیشہ اکٹھا آتا ہے. لا بأس اس کا مطلب ہوتا ہے نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بہت سے مطلب ہیں، یہ بہت سے معنی میں یہ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو آپ اسے معذرت کرتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں لا بأس، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، تو اگلا بندہ آپ کو کہتا ہے لا بأس علیک. یعنی یہ ایک دعائیہ ایک چیز بھی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اس کے بہت سے معنی آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سے معنی آتے ہیں. تو یہاں پہ لا بأس کوئی بات نہیں، لا باس may کوئی no بات نہیں. harm come to you. ٹھیک ہے، بس اذهبت الى طبیبی، کیا نہیں گئے تم ڈاکٹر کی طرف یا نہیں ڈاکٹر نہیں کے نہیں پاس؟ نہیں تو نہیں ہے اس میں. کیا تم گئے ڈاکٹر کے پاس؟ طبیب بن. ٹھیک ہے، ابراہیم. نام ذهبت، ہاں میں گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج گیا کا تھا یا گیا. لیکچر تھا. کیسا لگا آپ کو؟ ایزی تھا یا مشکل تھا؟ سر آج تو ایزی لگا. ایزی ہے، سر یہ صحیح ایزی ہی نکلا. تھا ویسے. یہ اس میں انہوں نے بہت سے دیے ہوئے حرکات دی ہوئی ہیں، لیکن کافی جگہوں پہ نہیں بھی ہیں. لیکن الحمدللہ پڑھنے میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، سوائے ایک دو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے. آپ نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے. ٹائم ہے ابھی، ہم اس کی ایکسرسائزز بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ہے نا اس میں آپ پہلی جو یہ تمرین کی جمع ہے، تمرین ایکسرسائز، تمارین ایکسرسائزز. تو پہلی جو ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اجب جواب دو، یہ جواب دیں. عن آپ کو پتہ ہے عن الاسئلہ سؤال یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سؤال. ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے اسئلۃ. آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ کس وزن پہ ہے؟ اسئلۃ. سالہ. وزن اچھا نہیں، وزن پہ. ہاں وزن کیا ہے اس کا روٹ ورڈ تو آپ نے ٹھیک بتایا، سأل. سأل، سوری اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں سأل. سأل، تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ اسئلہ کا وزن کیا ہوگا؟ افعلہ. 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 نور آپ کو سمجھ آ رہی ہے وزن کیسے نکلا؟ اگر نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں.
سر سمجھا دیں دوبارہ ایک ہاں دفعہ. یہ دیکھیں اسئلہ، اس لفظ پہ آپ غور کریں، اسئلۃن، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ کیا ہے، سین. اب دیکھیں سوال سے نکلا ہے نا، اس میں بھی ایک چیز کامن ہے، سین حمزہ لام، اس میں بھی ایک چیز ہے سین حمزہ لام. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ سألہ ہے، سین حمزہ لام. ہم دیکھیں گے سین حمزہ لام کے علاوہ اس میں ایکسٹرا چیز کون سی ہے. آپ یوں کر سکتے ہیں کہ سألہ، کیونکہ فعالہ کے وزن پہ نا، اس کا فا کلمہ سین ہے، عین کلمہ لام ہے، یہ حمزہ ہے، اور لام کلمہ لام ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اگر میں یوں کرتا ہوں سما کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا فا کلمہ کو فا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا جو عین کلمہ ہے حمزہ، اس کو عین سے بدل دیتے ہیں، فا عین، اور یہ لام. اس کی جو حرکات ہیں نا وہ ویسے ہی رہنے دیں. اب یہ کیا بن گیا، افعیلۃن. تو یہ اس کا وزن ہے. بات سمجھ آئیے. ایک اور طریقے جی سے سر دیکھ لیں، آئیے کچھ. ایک اور جی طریقے سے دیکھ لیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ جس طرح کوئی وزن چینج ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح ہم اس میں چینجنگ کریں گے نا روٹ ورڈ میں، اسی طرح اس لفظ میں بھی چینجنگ ہوگی. ایسا ہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا. یہ ہے روٹ ورڈ فعل، اور یہ لفظ ہے سأل. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. افعل، اس کے شروع میں حمزہ لگا کے اور اس کا جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ دو چینجنگ کی، یہی چینجنگ نیچے بھی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. یہ اسأل، ٹھیک ہے. یہ بہت مکس ہو رہا ہے آپس میں، تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے تھا. برل افعل، نیچے بھی دیکھیں ویسا ہی بن گیا اسأل. اب اس کے ایک اور اس میں دیکھیں عین کلمہ کے پہ زیر ہے، عین کلمہ پہ زیر کر دیں گے. یہاں بھی اس کے نیچے بھی زیر ہو جائے گی، یہ بن جائے گا اسئلہ، ٹھیک ہے. اسئلہ. اور اس کو اگر ہم اس کے آخر پہ گول تا لگاتے ہیں تو اس کے آخر پہ بھی گول تا آ جائے گی، اسئلۃن. یہ بن گیا اسئلۃن. تو یہ دو طریقوں سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. ایک اس کو ہی آپ چینج کر دیں، فا عین لام اس کے جگہ لکھ دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا وزن بن رہا ہے. یا یہ ہے کہ آپ وزن لکھیں پہلے اور اس کو اس طرح بنائیں تو دیکھیں کہ کیا چینجنگ آ رہی ہے. یہ دو طریقے ہیں اس کے. کچھ سمجھ آ گئی ہے تھوڑی بہت؟ یس سر. اچھا، اس سے ملتے جلتے ایک کچھ چیزیں اور بھی ہیں. افعیلہ کے وزن پہ جو جمع آتے ہیں نا، ایک ابھی شاید اوپر بھی گزرا تھا، اخواتن. یہ نہیں، اس کو چھوڑیں. یہ سوال ہے، سوال کی جمع ہے اسئلہ. اسئلہ. ایک ہے اجوبہ، جواب کی جمع اجوبۃن، ٹھیک ہے. اجوبۃن. ایک اور ہے مثال، امثلۃن. امثلہ. تو یہ سب اسی وزن پہ ہے، افعلہ. دیکھیں افعلہ، امثلہ، اسئلہ، اجوبہ، ایک ہی وزن پہ یہ سارے آ رہے ہیں. تو یہ مثال کی جمع ہے، یہ سوال کی جمع ہے، یہ جواب کی جمع ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ،
یہ الاسئلۃ الآتیتی یہ کیا بنا رہے ہیں؟ صفت اور موصوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو پہلی ایکسرسائز ہے، آپ نے اس کو جو لیسن ہے وہ دیکھ کے اس کا جواب دینا ہے. مطلب این ذہب ابو ابراہیم، ابراہیم کے ابو کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے لیسن کو دیکھنا ہے. لیسن میں ہم دیکھیں اب ابراہیم کے ابو کہاں گئے تھے، تو ذہب الی السوق، اوکے. ذہب الی السوق، یہ اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، اس میں آپ کی یہ کمپریہنسو ہے، اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی ان کے جواب دینے میں. تو آپ بتائیں أَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، اس کی امی کہاں گئی تھی؟ مجھے تو یاد ہے کہاں گئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ سر الى خالتی زینب. اب دیکھیں اس کا جواب آپ نے کیسے دینا ہے. أَيْنَ ذَهَبَتْ ذهب أُمُّهُ، اس کا جواب کیسے دیں گی؟ ذهبت الى خالتی زینب. اب دیکھیں خالتی نہیں بولیں گے نا، وہ تو وہ کہہ رہا تھا نا میری خالہ، ہم تو نہیں کہیں گے میری خالہ، وہ تو اس کی خالہ ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ Yes, sir. ذہبت الی خالتہ زینب. ٹھیک ہے. یہ تو اس نے بولا تھا نا خالتی میری خالہ، ہم تو کہیں گے اس کی خالہ، وہ اس کی خالہ زینب کی طرف گئی. تو کیسے لکھیں گے؟ ذہبت الی خالتہ زینب. ٹھیک ہے. اچھا، متی رجع ابراہیم من المدرسۃ، ابراہیم مدرسے سے کب لوٹا؟ یہ متی کا مطلب ہوتا ہے کب. ٹھیک ہے. تو کب لوٹا تھا جی؟ رجع بعد حصۃ اولا. الحصۃ الاولی. ٹھیک ہے، پہلے حصے کے بعد لوٹا تھا. تو جی ٹرو فالس، یہ ضاع کا مطلب ہے لگائیں. ہذہ العلامہ، یہ علامت، یعنی یہ ٹک والی یہ علامت لگائیں امام الجمل. اب دیکھیں جملتن کی جمع کیا ہے؟ جمل. یہ فعل کے وزن پہ ہے، فعل. جمل فعل کے وزن پہ ہے. تو جمل الصحیحہ، صحیح جملوں کے سامنے یہ والی علامت لگائیں. وہذہ العلامہ، یہ کراس والی یہ علامت امام الجمل غیر الصحیحتی، غیر صحیح جملوں کے سامنے یہ علامت لگائیں. ٹھیک ہے. تو ابراہیم ابن اخت یوسف، یہ ٹھیک ہے جملہ. کیا مطلب اس کا کیا ہے؟ ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یوسف عم ابراہیم، یوسف ابراہیم کے چچا ہیں. عم کیا چچا کو کہتے ہیں؟ یوسف ابراہیم کے چچا ابراہیم یوسف جو ہے وہ ابراہیم کے چچا تھے یا ماموں تھے؟ کیا تھے؟ ماموں تھے. ماموں ہے نا. ہاں. اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتبۃ. غلط ہوگا نا. سوری، ہاں یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتبۃ، وہ مکتبہ میں گئی تھی، لائبریری گئی تھی ابراہیم کی بہنیں. نہیں سر، مدرسہ. ہاں وہ مدرسہ گئی تھی.
اخوۃ ابراہیم ذهبوا الى الجامعۃ. یہ صحیح یہ ٹھیک ہو جائے گا. اخوۃ یہ جامعہ میں ہی گئے تھے وہ اخوۃ. یس سر. یس سر یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ابراہیم ما ذهب الى الطبیب. ابراہیم ما ذهب، آپ دیکھیں ما یہ نفی کے طور پہ آ رہا ہے. جب ہم نیگیٹو بنانا چاہیں نا فعل ماضی کو تو اس کے شروع میں ما لگائیں گے. یعنی ذهب وہ گیا، ما ذهب وہ نہیں گیا، ہم لا ذهب نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. ابراہیم ما ذهب الى الطبیب، ابراہیم ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ رانگ سر، وہ گیا تھا. وہ گیا تھا. ٹھیک ہے بس یہ کافی ہے. بس یہ لاسٹ دیکھ لیتے ہیں یہ جلدی جلدی اس کو. خالی جگہ پہ کیا کریں، ذہب فعل لگائیں اور مناسب ضمیر استعمال کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. الاولاد کیا ہوگا، اس یہ خالی جگہ ہے، اس پہ ہم نے لگانا ہے ذہب فعل لگانا ہے لیکن مناسب ضمیر کے ساتھ. اولاد کیا ہیں، جمع ہیں، جمع ہے. جی سر. ذہبو. تو ذهبوا. ذہبو. ٹھیک ہے یہ جلدی جلدی اس کو میں کر دیتا ہوں، یہ آپ کا ٹائم ذرا بچ رہا ہے اس سے. المدرس کیا ہوگا، ذہب. ذهب. ذهب. اس کو بھی ذہب الی الفصل. یہ زبانی میں اس کو دیکھ لیں، بعد میں پھر آپ اس کو نوٹ کر لیں. اختی کیا ہوگا، اختی ذهبت. ذهبت الی المطبخ. الطالبات سر ذهبنا. ذهبنا. ٹھیک ہے. انا ذهبت. ذهبت. ٹھیک ذهبت. ہے. این انت آخر آگے انت لکھا ہوا ہے، آپ بتائیں. ذهبت. ذهبت. ہاں این ذهبت، تم کہاں گئے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. کل انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 5 دیکھیں گے. اس کی جو ریمیننگ ایکسرسائزز ہیں یہ آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یس سر. سر جی کوئی کویسچن ہو آج کی اس میں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ہے کوئی کویسچن؟ سر آج والے میں نہیں، ایک چیز پچھلے کی پوچھنی ہے مجھے. جی بتائیں. سر یہ جو اسم تفضیل ہے تو اس کے بعد میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ تر کے بعد والا جو لفظ ہے اسم تفضیل کے بعد وہ مطلب آ رہا تھا، مجرور آ رہا تھا جی مجرور آتا ہے. ایکسرسائز میں. تو سر وہ مجرور مطلب یہ اس میں آتا ہے، یعنی یہ اس کی خاصیت ہے کہ اسم تفصیل کے بعد والا لفظ مجرور ہوگا ہمیشہ. ہاں جب وہ آپ اس کو استعمال کریں گے نا سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ، اگر تو کمپیریٹیو ڈگری ہوگی نا، اکبرو اکبر یعنی آپ کہہ لیں حامدن اکبرو من میرے اس کو پین کو مسئلہ ہو گیا پتہ نہیں کیا، من قاسمن. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو وہ نہیں ہوگا مجرور، لیکن اگر آپ اس کو سپرلیٹو کے طور پہ استعمال کریں گی تو وہ ہوگا اکبرو. مثال کے طور پہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ حامد اکبر کلاس میں سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو کیا ہوگا اکبر طالبن. اکبر طالبن. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ پھر یہ مجرور آئے گا. تو Yes, یہ sir, ہمیشہ بس مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی، اب انشاءاللہ باقی کل کی کلاس میں ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی اور کویشچن ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں، ابھی ایک اور کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے.